S-500 کی بھی موجود تھی، جو کسی بھی ہائپرسونک میزائل سہت F-35 کو چڑیا کے ڈبے میں بدل کر زمین پر گراتی۔ پرمانو اٹیک کو بھی روکنے کے لیے وہ تیار تھی۔ تو کل ملا کر اس کی سوچنائیں میں نے پہلے ہی دی تھی، پروگرام اسی پروگرام میں موجود ہیں کہ کیسے پہنچے، کیسے سیکیور کریں گے آسمان کو، اور انہوں نے چڑیا کا بچہ بھی ایران میں نہیں مرنے دیا، یعنی ان کے تمام وہ ہتھیار، وہ تابوت، F-35 نقلی ڈبہ، یہ سب کچھ انہوں نے چلائے، اور ان کے اوقات پتہ چل گئی کہ یہ ایران جیسے دیش میں زمین پر اپنی میزائل ٹچ نہیں کر پائے۔ یہ تھا روس۔ اس کا مطلب روس نے ان کے سارے قیمتی جہاز اور تمام ہتھیار کچھ یوکرین میں اور کچھ ایران میں ختم ثابت کر دیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے رشین ہتھیاروں کے سامنے۔ چائنا کے پاس ابھی کیا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا دوستو، کہ اس کا مطلب آفیشلی بیٹل گراؤنڈ پر جنگ ہار چکا ہے امریکہ۔ اب امریکہ کو فیس سیونگ کے لیے ٹرمپ دیا گیا۔ ٹرمپ اگر لڑنا بھی چاہے تو اکھاڑ کیا لے گا، کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ غزہ میں کچھ کر سکتا، نہ وہ ایران میں کچھ کر سکتا، نہ وہ یوکرین میں کچھ کر سکتا۔ فیس سیونگ مل رہی ہے، کیونکہ اس لمبی وار میں آخری طور پر یہ شیطانی لوگ لمبا منافع کمانا چاہتے تھے کہ یوکرینی مرتے ہیں مریں، اسرائیلی مرتے ہیں مریں، فلسطینی مرتے ہیں مریں۔ ان کی کمپنیوں میں جو آڑ کباڑ ان کا بھرا ہوا ہے، جو روس کے اور چین کے ہتھیاروں کے سامنے اب ٹین کے ڈبے ہیں، کم سے کم ان سے جتنا بھاری منافع یہ کما سکتے ہیں وہ کما لیں، کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے برٹن سے ادھر سے ادھر سے سونا جمع کرنا شروع کر رکھا ہے امریکہ کے اندر، اور کبھی یہ لے کے جاتے ہیں اس کو پیرس، معاف کرنا سوئٹزرلینڈ، تو ادھر چھپاتے گھوم رہے ہیں اپنے سونے کو، جو انہوں نے ہتھیاروں سے بیچ کر خریدے ہوئے گولڈ کو اکٹھا کیا ہے، کیونکہ جانتے ہیں نظام بدلنے والا ہے، سسٹم بدلنے والا ہے۔ کچھ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ مورکھ ہوتے ہیں دنیا میں، جو اپنے آپ کو عقل مند تو بہت سمجھتے ہیں، مگر انہیں اپنی سیڑھیوں کے موڑ نہیں پتہ، جیو پولیٹکس انہیں کدو پتہ ہوگی، انہیں وہ اتنے بڑے، مگر کبھی کبھی بہت بڑے مہان مورکھوں کو بھی بہت مہان لوگ غلطی سے مان لیتے ہیں، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ایسی ایک مطلب خود بخود جا کے جال میں بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں لو میں تو پھنسا ہوا ہی ہوں جی، میں تو مانسک غلام۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی کبھی ہاتھی جو ہے وہ ایک پلاسٹک کی کرسی میں اپنا پیر اٹکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں بھائی صاحب میں تو بندھا ہوا ہوں، میں کیا کروں، میں تو شام کو ایسے ہی باندھا جاتا ہوں۔ تو اس طرح کی جو جیو ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جیووں کے جو فالوورس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتے ہیں، ان کو سمجھایا کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اچھی بات جب بھی ان کو بتاؤ کہ ان کو چڑ پیدا ہوتی ہے، ان کو غصہ آتا ہے، اور وہ آپ کو آپ کے سر میں اینٹ مار سکتے ہیں، پتھر مار سکتے ہیں۔ اور پاگلوں کی فوج جب بڑھ جاتی ہے تو وہ سڑکوں پر گھومتی ہے، بھٹکتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اور ہوگا کیا۔ بٹوین دا لائن میں بیچ میں بہت ساری باتیں کہہ چکا ہوں۔ اب آپ چھوڑ دیں کہ غزہ کا کیا ہوگا، اس کی چنتا بند کریں، یوکرین کا کیا ہوگا اس کی چنتا بند کریں، آپ کا کیا ہوگا اس کی چنتا شروع کریں۔ پروگرام ڈیٹیل میں کر کے بتاؤں گا کہ ٹیرف ہٹانے سے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ جو ابھی تک آپ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بہت حد تک ان کی اچھی کوششیں ہیں، پر اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جیسے ان کا فرق پڑنا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ بستر پہ لیٹ کے بھی آپ سے بات چیت کر لی، کیونکہ میں وہ بھی نہیں کر سکا، پروگرام بھی نہیں کر سکا، اور سب دوستوں کے فون آ رہے تھے میں کہ کچھ سمجھا دیا جائے۔ تو جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے بہت اچھا ہے، بس ایک علاقہ ہے جہاں بہت کچھ خراب ہونے والا ہے، وہ دکھ کی بات ہے، ہونا نہیں چاہیے، مگر ہونے کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ تو میرے خیال سے اب مجھے اجازت لینی چاہیے آپ دوستوں سے۔ تو شکریہ، آپ نے بہت بڑی تعداد میں جڑ کر جو ہے ساتھ دیا۔ جو سوال کیے ہوں گے تو بات کریں گے۔ چائے کا بڑا من ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی چائے پیجیے گا، میں بھی چائے پیوں گا، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ شکریہ۔ اب یہ فنش کیسے ہوتا ہے لائیو، مجھے وہ دکھ نہیں رہا۔ شیئر تو کر سکتا ہوں، مگر بات یہ ہے